اس وقت شوکت یوسفزئی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. تو شوکت یوسف جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں جو آج اجلاس ہوا ہے اس میں کیا ڈیسیژنز لیے گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے. السلام علیکم شوکت یوسفزئی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی آج. اس میٹنگ میں کیا کنسنسس ہوا ہے, کیا ڈیسیژن لیا گیا ہے, خاص طور پہ گزشتہ روز جو حکومت کی طرف سے ایک انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ ہوا ہے, اس کے اوپر کیا فیصلہ کیا پی ٹی آئی نے, کیسے رسپونڈ کرے گی؟ بہت شکریہ. دیکھیں کچھ تو میڈیا پہ آ چکا ہے, جو کور کمیٹی کے اجلاس ہوا اس کے ساری چیزیں میڈیا پہ آ چکی ہیں, لیکن جو مین چیز ہے کہ جو انہوں نے انکوائری کمیشن بنایا ہے وہ بھی ایک ایکس جج کے اوپر, تو وہ اس پہ تھوڑے تحفظات ہیں. اور چونکہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, بہت بڑا واقعہ ہے کہ اتنے بڑے ایپکس کورٹ کے ججز جو ہے وہ شکایت کر رہے ہیں, تو عام لوگ نہیں کر رہے ہیں. جن سے لوگ انصاف مانگنے جاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے. تو یہ بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے اور اس کو اس طرح سطحی طور پہ نہیں لینا چاہیے. چیف جسٹس صاحب سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ان کی اتنے بڑے ادارے کا ایک پریسٹیج کا ایشو ہے, اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ دباؤ ڈال کے فیصلوں لیے جاتے رہے یا لینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا, تو میرے خیال سے اس چیز کا ونس فار آل جو ہے وہ بٹ شوکت یوسفزئی صاحب, آج نیاز اللہ نیازی صاحب نے تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان دونوں سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا, تو کیا یہ پی ٹی آئی کا اصولی موقف ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ تو میں ذاتی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا اس بات کا, کیونکہ لیکن یہ ان کے لیے وہ ضرور ہے. کیا میں لفظ استعمال کروں, یہ نہ ہو کہ کوئی کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جائے, لیکن جو کچھ ہوا ہے ان کی سربراہی میں ہوا ہے, تو میرے خیال سے یہ بہت ہی پاکستان کے لیے بڑی سکی کا باعث بن رہا ہے. پوری دنیا کا میڈیا جو ہے, اسپیشلی ہمارے جو پڑوس ملک کا میڈیا ہے, وہ بھی اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں انصاف نام کی چیز ہی نہیں ہے, کیونکہ جو انصاف دینے والے ادارے ہیں وہ خود انصاف کے طلبگار بن چکے ہیں. تو واٹ یہ پی ٹی میرے آئی ہیز خیال سے ان کے ڈیسائیڈڈ ناؤ, پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے سر؟ کیا کوئی وکلا تحریک شروع کریں گے جیسے لطیف کھوسا نے کہا؟ ابھی ہم بھی کریں گے. میرے خیال سے جو وکلا تحریک ہے شاید وہ دوبارہ شروع ہو جائے. تو اور اس کی ہم ان قیادت کو کون کرے گا؟ اس میں وکلا کو اکٹھا کیسے کریں گے, کیونکہ آپ کی اپنی پارٹی میں لیگل فرٹرنیٹی بہت ڈیوائیڈڈ ہے. نہیں دیکھیں, اس ایشو پہ تو کوئی ڈیویژن نہیں ہے. میرے خیال سے اعتزاز حسین صاحب نے بھی کل پریس کانفرنس کی ہے, اور جتنے بھی وکلا ہیں وہ سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ جی انصاف دینے والے ادارے جو ہیں وہ اگر دباؤ کا شکار ہو گئے تو پھر ملک کے اندر انارکی ہوگی, پھر لوگ خود انصاف مانگنے نہیں آئیں گے, پھر انصاف خود لیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جب ملک انتشار کا شکار ہو جائے اس سے پہلے انصاف کے اداروں کا احترام, ان کا جو ہے وہ بحال کرنا پڑے گا, اور یہ لوگوں کو دکھانا ہوگا کہ جی آپ جس انصاف کے لیے آتے ہیں وہ انصاف مل رہا ہے. تو دیکھیں, تحریک انصاف نے اتوار کو بھی جلسہ ہے اور اس میں اپنے لائے عمل کا اعلان ہوگا. اسی طرح پھر جو نا 6-7 اپریل کو بڑا جلسہ ہوگا. تو کوشش تو یہ ہوگی کہ قانون کا احترام ہو اس ملک کے اندر, قانون اور آئین اور اس کی بالادستی ہو. اگر یہ چیز نہیں رہے گی تو ویسے بھی پاکستان کے اندر آپ دیکھیں انسانی حقوق کی وائلیشن جس انداز سے ہو رہی ہے وہ ہوئی ہے. تو اس کے بعد اگر پھر جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آج سنا گیا اور اب اس پہ ہم تبصرے کر رہے ہیں کہ جی وہ جوڈیشل مرڈر کے اس میں آتا ہے, کس میں آتا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے بعد کہ ہم کہیں کہ جی پاکستان میں آئین اور قانون کا ایک وقت تھا جو عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. شوکت یوسفزئی صاحب, آپ کی پارٹی میں فیصلے کون کر رہا ہے؟ میرا بڑا سادہ سا سوال ہے. میں پرٹیکولرلی ریفر کر رہا ہوں کہ جب بائی الیکشنز کے اندر ٹکٹس اناؤنس ہونے ہیں یا سینٹ میں سے کون امیدوار ہوگا, یہ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ یہ فیصلے عمران خان کر رہے ہیں, اور یہ اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. افضل ڈھاڈلا کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ عمران خان کا فیصلہ تھا؟ نہیں دیکھیں, اس میں ظاہر ہے ان کے پاس جو لسٹ جاتی ہے اور جو لوکل قیادت ڈیسائیڈ کرتی ہے, تو ظاہر ہے بہت ساری چیزوں خان صاحب کو پتہ ہوتا ہے, وہ خود کر لیتے ہیں. جن کا زیادہ علم نہ ہو تو وہ ظاہر پارٹی لسٹ کی لے طرف کر سے جو جانے والے ڈیسیجن کون ہیں, اور جاتا ہے. کیا لسٹ جب بنتی ہے تو جاتے جاتے تبدیل ہو جاتی ہے راستے میں؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, اور ایسا کبھی ہوا بھی نہیں ہے.
لیکن یہ کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس پہ کافی لوکل طور پہ بھی کافی لوگوں نے، حالانکہ وہ میرا ڈومین نہیں ہے، وہ پنجاب کا وہ ہے، لیکن لوگوں کو بہت زیادہ اعتراضات آئے ہیں. میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ چکا تھا اور اس نے یہ بھی یہاں تک کہا تھا کہ جی پارٹی معافی مانگے تو تب میں آؤں گا، مطلب خان صاحب کی طرف اشارہ کیا تھا. لیکن بہرحال یہ کس نے دیا ہے یہ بھی ہم نہیں، کیا دیکھیں گے کور کہ اس پہ کمیٹی میں ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ نہیں دیکھیں، اس وقت ایشوز یہ نہیں ہے. ایشوز ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں اس وقت. عمران خان ابھی جیل میں ہیں، ہمارے بہت سارے ورکروں کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں. تو زیادہ تر ایشوز ہمارے یہی ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کیسز. پھر دوسری بات یہ کہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ تو نہیں ہے، وہ ہمارے مینڈیٹ سے حکومت بنی ہے نہیں، لیکن مخالف. یہ ایشوز ان سے تو آپ پھر صرف یہ کہ نظر بھی جو تو نہیں کر سکتے نا سر. اس سے آپ کی فین بیس، سپورٹ بیس بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، آپ کی بات بالکل درست ہے، اس پہ لوکل لیڈرشپ پہ ضرور پوچھا جائے گا. لیکن جو کور کمیٹی کا ایشو ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کور کمیٹی، تو کور کمیٹی میں ہمارے پاس یہ کہ ہم مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس کا ہم کیسے وہ کریں، انصاف لیں. تو اس کے لیے ہم دیکھیں ایک طرف جہاں جوڈیشری کے پاس جا رہے ہیں، دوسری طرف ہم عوام کے پاس بھی جا رہے ہیں، اسمبلی میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں. تو پہلے تو یہ تھا نا کہ ہم اسمبلی سے باہر آ جاتے اور صرف سڑکوں پہ رہتے. تو اب ہم نے تینوں محاذ جو ہے نا وہ کھولے ہوئے ہیں، اور تینوں محاذوں پہ اپنے انصاف کے لیے ہم طلبگار ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن، خوشحالی، ترقی تبھی آ سکتی ہے جب سکون ہوگا. اور اس وقت پاکستان واقعی بہت مشکل میں ہے، تو ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ ان مشکلات میں اضافہ ہو. تو جن لوگوں نے مینڈیٹ چوری کرنے میں مدد کی ہے یا جن لوگوں کو مسلط کیا ہے، میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا محاسبہ کیا جائے. شوکت یوسف صاحب، اور لاسٹلی کیا آپ کی پارٹی میں کوئی ڈیسیژن ہوا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ اب آگے آئیں؟ جو لوگ ابھی تک روپوشی ختم کر کے نہیں آ رہے ہیں ان سے متعلق کوئی سخت فیصلہ لیا جائے، کوئی ایسا ڈیسیژن ہوا ہے کور کمیٹی؟ دیکھیں، کچھ لوگ ابھی تو دیکھیں 2-3 لوگ ایسے ہیں جو وہ ظاہر ہے وہ تو اپنے اس پہ ہی آئیں گے جب پارٹی ان کو کہے گی تو منظر عام پہ آ جائیں گے. لیکن جو زیادہ تر لوگ ہیں پارٹی کے سینئر لیڈرشپ ہیں، وہ بالکل اس وقت بیک فٹ پہ اس لیے چلی گئی ہے کہ ان کی خان کے صاحب کے ساتھ ملاقات میں دشواریاں ہیں. اور جو لوگ ملاقات کرتے ہیں وہ جا کے وہی ڈیسیجن لا کے سناتے ہیں کہ جی یہ ڈیسیجن ہوا ہے. تو اس میں کوشش یہ ہو رہی ہے اب کہ جی اب ہماری جو اپنی لیڈرشپ ہے پارٹی کی، ان کو بھی آگے آنا چاہیے اور ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح یہ کیس ہوا آپ نے بھی بتایا، تو اس طرح کے کیسز دوبارہ نہیں ہونے چاہیے. اور جو پولیٹیکل فیصلے ہیں وہ پولیٹیکل فیصلے ہی ہو، اس سے ادھر ادھر کے فیصلے نہ ہوں، تاکہ ہم جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا امیج ہے ہمارا، الحمدللہ عوام کے اندر جڑے ہیں تحریک انصاف کی، تو وہ بھی برقرار ہے اور عوام میں اعتماد کی فضا ہو کہ جہاں جو فیصلے ہو رہے ہیں پارٹی کے وہ عمران خان کی مرضی سے ہو رہے ہیں. بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب آپ کے وقت کے لیے. پاکستان تحریک کے رہنما شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک